اللہ اور اس کے رسول کو اگر ہم نہیں جانتے تو اللہ کی قسم ہم حیوان سے بدتر ہیں، کیونکہ انسان بہت خوفناک درندہ بن جاتا ہے جب وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، جب وہ اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتا۔ ساری کائنات تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، یہ وکیل پڑھے نہ پڑھیں، یہ تاجر پڑھے نہ پڑھیں، یہ ڈاکٹر، یہ ذمہ دار، یہ مزدور، یہ مشرق، یہ مغرب، شمال، جنوب والے پڑھے نہ پڑھیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی نماز پڑھتی ہے۔ عزیزو، پہلا تعارف ہے ہم جانیں کہ ہمارے رسول کون ہیں، جنہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا۔ ہمارے نبی کے احسان اتنے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ کا صحیح تعارف کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کو اپنے محبوب کی ولادت کے لیے پسند فرمایا۔ رمضان سب سے مبارک مہینہ ہے، اس میں نہیں پیدا فرمایا۔ ذوالحج اس کے بعد مبارک مہینہ ہے کہ جس میں حج ہوتا ہے، اس میں نہیں پیدا فرمایا۔ ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اور پہلی بہار۔ تو عرب چونکہ ایک صحرائی ملک تھا، بارشیں کم ہوتی تھیں، جو ہوتی تھیں وہ اس موسم میں ہوتی تھیں، اس میں سبزہ اگتا تھا، اور ان کی بارش ہوتی تھی، جوہڑوں میں پانی بھر جاتا تھا، صحراؤں میں سبزہ اگاتا تھا، تو ان کے بکریوں، اونٹوں، گھوڑوں کے لیے چارے کا بندوبست ہو جاتا، اور پینے کا بندوبست ہو جاتا ان کے اپنے لیے بھی۔ ورنہ عرب کی زندگی اس وقت ایسی تھی کہ 3 دن کی مسافت طے کر کے پانی بھر کے لاتے تھے۔ بعض قبائل ایسی جگہ آباد تھے جہاں سے 3 دن 4 دن لگتے تھے پانی کو لانے کے لیے۔ تو ایک طرف دنیا کی بہار آ رہی تھی جسمانی طور پر، اور دوسری طرف روحوں کی بہار آ رہی تھی ایمانی طور پر، کہ زمین تر و تازہ ہو رہی تھی اس مہینے میں، اور روحوں کو تر و تازہ کرنے کے لیے آ رہے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو روح کی بہار آپ کی آمد تھی، جیسے زمین کی بہار، وہ ربیع کا مہینہ تھا، اس لیے تو اس کو ربیع کہا۔ تو آپ کی آمد بھی موسم بہار تھا ارواح کے لیے، دلوں کے لیے۔ اللہ اور اس کے رسول کو اگر ہم نہیں جانتے تو اللہ کی قسم ہم حیوان سے بدتر ہیں، جانور سے بدتر ہیں، کیونکہ انسان بہت خوفناک درندہ بن جاتا ہے جب وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، جب وہ اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ پھر اسی مطلب کو طاقت سے بیان کیا، انہم الا کالانعام، یہ سوائے جانور کے اور کچھ بھی نہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کہ ساری کائنات اسے یاد کرتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ،
ساری کائنات تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے۔ یہ وکیل پڑھے نہ پڑھیں، یہ تاجر پڑھے نہ پڑھیں، یہ ڈاکٹر، یہ ذمہ دار، یہ مزدور، یہ مشرق، یہ مغرب، شمال، جنوب والے پڑھے نہ پڑھیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی نماز پڑھتی ہے۔ ہر ایک کی نماز الگ الگ ہے۔ کلن، انسان کو نکال کے کائنات کی ساری چیز اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے۔ پھر اس کو اور وسیع کیا، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کا کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جو اللہ سے غافل ہو۔ صحرا کا ایک ایک ذرہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول سے غافل ہے تو اس کی حیثیت جانوروں سے بھی گئی گزری ہے کہ جانور تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اور یہ انسان ہو کر نہ اللہ کو یاد کرتا ہے نہ اسے سجدہ کرتا ہے۔ کوئی جمعے کے نمازی ہیں، کوئی عید کے نمازی ہیں۔ ایک دفعہ ایک خواجہ سراغ کو ہم جماعت میں تھے، ہم لے کر آئے، میں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، بڑا اکرام کیا، کھانا کھلایا، چائے پلائی۔ اسی کہ وہ بھوکے ہوتے ہیں کہ ان کو معاشرے میں عزت کوئی نہیں دیتا۔ میں نے کہا وہ کبھی نماز پڑھی ہے؟ ہاں جی کوئی نہ۔ میں کہا کبھی جمعہ پڑھے آئی؟ ہاں جی کوئی نہ۔ میں کہا عید پڑھی ہے؟ جی کوئی نہ۔ میں کہا عید بھی نہیں پڑھی؟ آدھا نہیں کوئی۔ میں کہا کیوں؟ کہ جی سارے ساڑھے نال نفرت کریں دن و جتھاں جا گئے اتھاں دن یہ خسرے آ گئے، خسرے آ گئے۔ اصل نہ مسیح جانے ہیں نہ عید جانے ہیں، تو ساں عزت دیتی ہے تو آ گئے ہیں۔ اب اس کی اتنی داڑھی ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہے، اس کے بچے ہیں۔ تھوڑی سی محبت دینے سے اس نے تو کوئی میں جادو، ویسے تو محبت ایک جادو ہے، اور میٹھے بول میں جادو ہے۔ آپ نے سنا ہوا ہے محاورہ، یہ حدیث کا ٹکڑے کا مطلب ہے، ان من البیان السحر، بعض بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں، تو میٹھے بول میں جادو ہے۔ اور کوئی ایسے بھی ملے ہیں کہ زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا یہ آج میں نے آپ کا بیان سنا ہے اور میں نے نماز پڑھی۔ تو میں نے کہا پہلی نماز؟ کہا جی زندگی کی پہلی نماز، آج پہلی نماز پڑھی ہے۔ وہ کوئی 50+ تھا، نہ کبھی عید پڑھی ہے، نہ جمعہ پڑھا ہے، نہ نماز پڑھی ہے، آج آپ کا بیان سنا ہے اور نماز پڑھی۔ تو میرے عزیزو، پہلا تعارف ہے ہم جانیں کہ ہمارے رسول کون ہیں، جنہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا۔ ہمارے نبی کے احسان اتنے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ کا صحیح تعارف کروایا، چونکہ توحید کو بالکل مسخ کر دیا تھا پہلے مذہبوں نے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن پڑھ کے سنایا۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ میرا نبی، قریش نے سوال کیا کہ ہم تو اپنے پشتوں کو جانتے ہیں، تو اس پر جبریل آئے،
70,000 فرشتے ساتھ تسبیح پڑھتے ہوئے آئے۔ 70,000 سے مراد ہوتا ہے لاکھوں، بے شمار، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں 100 دفعہ دس ہے، کا مطلب ہے بہت زیادہ، عربی میں 70 کا لفظ ہے۔ تو جبریل کے ساتھ آسمان کے لاکھوں فرشتے اترے تسبیح پڑھتے ہوئے، اور کہا یا رسول اللہ قل، فرمائیے ان سے، سامنے بیٹھے ہیں کافر، فرمائیے ان سے، ہوا، وہ جس کو پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ، هو اللہ، پہلے کہا اللہ، اللہ کا نام ہے اللہ۔ ہمارے بر صغیر میں اللہ کو کہتے ہیں خدا۔ خدا ایک انسانی وضع کردہ لفظ ہے، منع نہیں ہے، خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ یہ دو لفظوں سے بنا ہے، خود اور آ، جو خود آیا ہو، جسے کسی نے نہ بھیجا ہو۔ لیکن اللہ نے جو اپنا نام رکھا ہے وہ ہے اللہ۔ قل، کہیے میرے محبوب، وہ جس کو پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ۔ وہ اس کا نسب پوچھ رہے ہو، ہاں، ان سے کہو احد، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی نسب نہیں، اس کی کوئی نسل نہیں، وہ احد، اکیلا، یکتا، اکیلا ہے۔ اکیلا تو گزارا نہیں کوئی کر سکتا، تو زندگی کیسے گزرتی ہے؟ میرے نبی سے کہیے اللہ، پھر اللہ، وہ اللہ الصمد، سب سے بے نیاز ہے۔ کسی چیز کا، جس چیز پر محتاجی کا لفظ آتا ہے وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ دیکھیں، سب سے عجیب بات ہے کہ اللہ سے بڑی ذات کوئی نہیں، کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول ہے، ابتدا کوئی نہیں۔ جیسے میں یہاں اول ہوں، یہ ثانی ہیں، یہ ثالث ہیں، وہ کہتا ہے میں اول ہوں پر میری ابتدا کوئی نہیں، والآخر، میں آخر ہوں پر میری انتہا کوئی نہیں، الظاہر، میں بلند ہوں، میرے اوپر کوئی نہیں ہے، والباطن، میں چھپا ہوا ہوں، مجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سارے میرے محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، میں سب سے بے نیاز ہوں، میں کھلاتا ہوں، کھاتا نہیں ہوں، پلاتا ہے، پیتا نہیں ہے، سلاتا ہے، سوتا نہیں ہے، مارتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ اپنے حبیب سے جو کہہ دیا، عش ما شئت، میرے محبوب آپ کو ایک گنجائش ہے، آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے کوئی قید نہیں۔ میری تھوڑی تو قید ہے نا، ٹائم آنا تو ہو گئے، سا نکلیا تھا، ختم، اسرائیل آ کے تو پوچھنا تو کوئی نہیں، رانا ہے کہ چلنا ہے۔ ایک ہستی، میرے نبی، عش ما شئت، آپ جتنا رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو بھی آئے گی۔ اور جس دن 12 ربیع الاول 7 جون 632 عیسوی اور ہجری کا 11واں سال شروع ہو چکا تھا، اور پیر کا دن تھا، کوئی 10-11 بجے کا ٹائم تھا، تو جبریل آ کے خاموش کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات، چپ کیوں ہو؟ کہا کہ باہر موت کا فرشتہ ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، جہاں موت بھی پوچھ کے آئے وہ کیا دربار ہے۔ تو آپ نے کہا میں نے کب روکا ہے، آ جاوے، میں کو روکے؟ تو ملک الموت اندر داخل ہوئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگے جب سے یا رسول اللہ موت کا
کام میرے ذمہ لگا ہے. آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں. میں نے کسی کو سلام آج تک نہیں کیا. ابراہیم بھی آئے جو آپ کے دادا ہیں, 4000 نبیوں کے باپ ہیں. موسیٰ کلیم بھی آئے جن سے اللہ ہم کلام ہوئے. میں نے, آپ پہلی ہستی ہیں جن کو میں نے سلام کیا ہے. آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا, اجازت ملے تو اندر جانا, نہیں تو واپس آ جانا. سبحان اللہ, کیا بادشاہی ہے کہ موت بھی پوچھے پہلے. اور پھر تیسری بات, اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو واپس آ جانا. بس یہ ایک ہستی ہے. آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا ہے جی, میں آپ اکھیاں نال نہیں پوچھنا ہے. یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ کی صلاح ہے. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. تو آپ نے جانے کو پسند فرمایا. تو یہ ایک ہستی ہے جن کو یہ رعایتیں دی گئیں, لیکن موت کے دروازے سے گزارا گیا. موت سے پاک اللہ, الصمد, بے نیاز. اور کیا ہے, لم یلد, کسی کا باپ نہیں, ولم یولد, کسی کا بیٹا نہیں, متخذ صاحبہ, کوئی اس کی بیوی نہیں, ولا ولدا, کوئی اس کا بیٹا نہیں.